بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں دعا کی بہت بڑی فضیلت و اہمیت آئی ہے، لیکن عام طور پر لوگ دعا کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مساجد میں جہر کے ساتھ اجتماعی طور پر لمبی دعائیں ضرور پڑھی جاتی ہیں، اور بڑے بڑے جلسوں، اجتماعوں اور جلسوں میں بھی کثرت سے دعا کی گونج سنائی دیتی ہے، مگر قبولیت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ دعا کے آداب کیا ہیں اور اس کی قبولیت کی شرائط کیا ہے، ان باتوں کو جاننے سے لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف الفاظ کی رٹ لگانے کی دعا سمجھتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اس طرح کی تمام دعائیں اللہ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل نہیں کر پاتی اور بے اثر رویے نتیجہ ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے گہرے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور بن مانگے بھی دیتا ہے، جو اس کے احکام پر پابندی سے عمل کرتے ہیں اور اس کی آخری کتاب قرآن پاک کو پڑھتے ہیں اور اس کی آیت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو دعا مانگنے کا موقع نہ بھی ملے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ ان کو دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ اس سلسلے میں انتہائی غور طلب حدیث اس طرح آئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص قرآن میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ وہ میری یاد کے لیے الگ سے وقت نہ نکال سکے اور مجھ سے اپنی حاجت نہ طلب کر سکے، تو میں مانگنے والوں کو جتنا دیتا ہوں اس سے زیادہ اس کو دوں گا۔ نیز اللہ کے کلام کا درجہ دنیا کے تمام کلاموں کے مقابلے میں ایسے ہی بلند ہے جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ کا درجہ اس کی مخلوق کے مقابلے میں ترمیزی۔ دین کی حقیقت اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے بندے کی طلب کا نام ہے۔ قرآن ان دو چیزوں کی طرف رہنمائی ہے۔ اصل میں سورۃ فاتحہ بندہ مومن کی دعا ہے۔ دنیا و آخرت کی کوئی طلب ایسی نہیں ہے جو ایک بندہ مومن اللہ سے طلب کر سکتا ہے اور قرآن میں اس کا ذکر نہ ہو، بلکہ وہ انسان کے جذبات و احساسات کی پوری تسکین پاتا ہے اور اس کا وجود سراپا دعا بن جاتا ہے۔ ایسا آدمی خواہ اپنی کوئی ضرورت الگ سے طلب کرے یا نہ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کے ذریعے مانگو، کیونکہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے، اور بہترین عبادت کشادگی کا انتظار کرنا ہے۔ تحف الحوزی۔ میری مشکل اس دنیا میں نہ آسان کر سکا کوئی مصیبت میں جو کام آیا میرا پروردگار آیا۔ لیکن قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے آدمی کا کھانا پینا اور اس لباس کا حلال کمائی کا ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی دعا کی قبولیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے، جس کے آخری حصہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ قابل غور ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ نے ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، جس کے بال غبار آلود ہیں، وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے،
اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے اور اس کا غذا حرام ہے، تو اس صورت میں اس کی دعا کیونکہ قبول ہوگی؟ شرائع مسلم۔ آج کل مسلمان ہر جگہ انفرادی و اجتماعی دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور ہماری مشکلیں دور نہیں ہو رہی ہیں۔ اس حدیث میں اسی الجھن کا پورا جواب موجود ہے۔ اصل یہ ہے کہ دعائیں کیسے قبول ہوں اور مشکلیں کیسے دور ہوں، جبکہ لوگ کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، وہ سب حرام کی کمائی کا ہے۔ وہ نہ خود حرام کاموں سے باز آتے ہیں اور نہ دوسروں کو ان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کی کثرت سے جب مصیبتیں آتی ہیں اور مشکلیں دامن گیر ہو جاتی ہیں تو اس وقت اللہ کے نیک بندوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سود، رشوت، بدعنوانی، لوٹ کھسوٹ اور ملاوٹی چیزوں کی خرید و فروخت کا بازار گرم ہے۔ اس صورتحال میں مشکلوں اور مصیبتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے اپنی اصلاح کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے محض ہاتھ اٹھانا ایک مذاق کے سوا کچھ نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے اور زیادہ سے زیادہ اللہ پاک سے دعائیں کرنے والا